ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں جو ہمارے تمام جرنلسٹ ہیں جو وہ اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے، یعنی وہ ہمارے جو ورکرز ہیں، جو ہمارے اخباروں میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں، ہمارے کیمرہ مین دوست ہیں، ہمارے صحافی دوست ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے یہ ایک خصوصی پیکیج کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو تمام طبقات ہیں یہ بھی شامل ہوں گے اس سارے پروگرام میں۔ تو عامر صاحب آپ ذرا ہمیں تھوڑے سے خد و خال اس کے پہلے سارے ہمیں بتا دیں۔ مسٹر صاحب میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ نیشنل پریس کلب سمیت تمام جو ہماری الیکٹڈ باڈیز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ تنخواہیں ادا نہیں کرتے، جب بھی بے دخلیاں کر رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ کے طور پر ابتدائی طور پر ان کے جو مائک ہیں وہ ہٹا رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات کروں گا کہ عباس شبیر جو سمت رپورٹر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ادارے سے ایز پر کانٹریکٹ لوگوں کو نکالا گیا اور وہ اپنے واجبات لے کر گئے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم ہمیشہ اداروں کی بقا کے لیے کام کرتے آئے ہیں، اور ہم اب بھی میں یہ واضح کروں گا کہ ہم اداروں کو ہلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملے گی اور جبری بے دخلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اس حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس پہ کوئی انیشیٹو لینا چاہیے، چونکہ 4 ماہ سے لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی اور کس طرح وہ گزر بسر ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ سرپرائز وزٹ کریں اور آپ جا کے دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ تو احتجاج کے طور پر آج ہم 3 لوگ جو چینلز ہیں ان کا مائک اٹھائیں گے، اور کل ہم یقیناً سما کے دفتر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، اگر وہاں کے ورکرز نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے رائٹس کے لیے باہر نکلے تو یقیناً پھر ہم ان کا مائک بھی اٹھائیں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے۔ باقی دیکھ لیں گے کون کون سے ہیں؟ ایکسپریس اور بول ایکسپریس اور بول وہ نہیں ہے، ایکسپریس بھی نہیں۔ چلیں جو مائک پڑا تھا جی وہ ہم کم از کم وہ تو اتار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اب لوگ تشریف رکھتے جی، بیٹھے جی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہو گیا جو ہیں وہ ابھی بالکل آپ کا حق ہے، جیسے آپ لوگوں کی تنظیم ہو جائے معاملات ہیں وہ آپ کریں۔ تمام صحافیوں کا، بھائیوں کا، کیمرہ مین، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ جو اتنا بڑا انیشیٹو ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کی دنیا سے کے بعد جو ان کی جو کھیل کی معاملات تھے، اس کے بعد جو پہلا انہوں نے انیشیٹو لیا بھی تھا وہ ہیلتھ ہی تھا۔ تو میں ان کو شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے یہ ہیلتھ کی منسٹری کا اعتماد کیا میرے پہ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جتنے منسٹر بیٹھتے بھی ہیں کیبنٹ میں تو خان صاحب کا بڑا پریشر ہوتا ہے کام کو تیز کرنے کا۔ جو ٹائم لگا وہ اس لیے لگا کہ ایک تو ساری پالیسی بنانی تھی، اور پلس ایڈیشنلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیپرل رولز ہیں، سب کچھ ہیں، ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، تو ہم بہر اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ ہم اب اس قابل ہوئے کہ ہم نے یہ ایک بڑا پروگرام لانچ کیا ہے جو ہیلتھ سے انصاف کارڈ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس کارڈ کا بیسک خد و خان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بیسکلی جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ 7,20,000 ہے۔ ایک فیملی جو بے فارم پہ ہے وہ اس کے لیے 7,20,000 کی انشورنس ہے، اور ان کے لیے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب اس کا اجرا کیا اور جو ہم نے ٹینڈر کیا تو اس میں اسٹیٹ لائف نے اس کو ون کیا، اور اسٹیٹ لائف اب اس کو اس کا وہ ہے جو اس کو مینیج کر رہی ہے ٹو ایکسٹینڈ آف پیمنٹ ٹو دا کنسرنڈ ہاسپٹلس۔ تو ہم نے یہ اس میں جو کوریج ہے، میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس میں کور کیا ہوتا ہے۔ اس میں جنرلی ایک آرگن ٹرانسپلانٹ جو کہ بہت مہنگا، اس کے علاوہ تمام تر چیزیں، ہارٹ سرجری، ہارٹ سٹنٹڈ جو سٹنٹس ہیں وہ، اس کے علاوہ آپ کے ڈائلسس، ڈائبٹیز کی مینجمنٹ، کینسر کی مینجمنٹ، زچہ بچہ کے تمام ایشوز اس پہ کورڈ ہیں، اور ایمرجنسی، ایکسیڈنٹس، یہ جتنی چیزیں ہیں تقریباً یہ اس کے علاوہ تمام تر چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ شروع ہم کر رہے ہیں غریب ترین لوگوں سے جو کہ بالکل کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، ایک بندہ جو گھر آتا ہے اور اس کو بہت بڑی کوریج ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنا بڑی انویسٹمنٹ غریب لوگوں میں نہیں کی، اور یہ خان صاحب کا کوئی ویژن تھا ہمیشہ سے، جب پارٹی بنی تب بھی یہ ویژن تھا، آج بھی یہ کہ
جو غریب ترین طبقہ پاکستان کا اس کو سنبھالنا ہے, اس کو اوپر لے کے آنا ہے, اس کو اس سطح غربت سے اوپر لے کے آنا ہے, اس کو جیسے چائنا میں ریولوشن آئی ہے یہ ضروری ہے. جب صحت مند نہیں ہوتا, روزگار بھی نہیں کماتا, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, سوسائٹی پہ بھی ہوتا ہے اور اسپیشلی اس بندے کے گھر پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کارڈ کیا ہے, پلس ایڈیشنلی یہ کور کرنے کے بعد اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر صحت کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے, مشترکہ پریس کانفرنس ہے, اور آج جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ طور پر ہیلتھ کارڈ کے اجرا کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی گئی اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے بھی یہاں پر غریب و مستحقین ہیں انہیں یہ صحت انصاف کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں. نہیں ہوتا, روزگار بھی نہیں کماتا, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, سوسائٹی پہ بھی ہوتا ہے اور اسپیشلی اس بندے کے گھر پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کارڈ کیا ہے, پلس ایڈیشنلی یہ کور کرنے کے بعد اس میں جو جائے گا اس کو 1000 روپیہ ٹرانسپورٹ کے چارجز بھی ملیں گے. جب وہ جاتا ہے, وہ غریب آدمی ہے, دور نہیں جا سکتا, اسپتال تھوڑا دور ہے, 1000 روپیہ وہ دیں گے. پھر خدا نہ خواستہ کوئی مریض سیریس ہے, کوئی کسی کی کوئی خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو فیونرل کے لیے 10,000 روپیہ وہ بھی ملے گا کیش میں, اس کو 10,000 بھی دیا جائے گا. اس کی مانیٹرنگ ہم پے کر رہے ہیں. تقریباً پیچھے ہم نے نادرا کو کچھ 600 ملین دیا تھا. نادرا لائیو مانیٹرنگ جسے آپ کہتے ہیں نا, ریئل ٹائم مانیٹرنگ نادرا کرے گی. وہ ہمیں آپ کوئی پیشنٹ جو نکلتا ہے باہر, اس کو کال بھی آ جائے گی, جو وہ سویپ کرائے گا کارڈ اس کی انفارمیشن آ جائے گی. تو یہ بڑا کمپریہنسو سسٹم ہے. یہ کے پی کے میں کیا گیا تھا, اس کو مزید امپروو کیا گیا. جو اس کی سکسیس سٹوری ہے کے پی میں, کیونکہ 5 سال ہم نے یہ کیا اور وہاں پہ الحمدللہ بڑا امپیکٹ آیا لوگوں پہ, اور لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کا کنسرن بچوں سے ہوتا ہے, بچے بھی کورڈ ہیں, وہ خود بھی کورڈ ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ بڑا ہم نے ایک بڑا انیشیٹو تھا پی ایم صاحب کا, اور یہ بڑی ان کی میں کہوں گا کانسٹنٹ ہم ہیمرنگ تھی ہمیں کہ آپ نے یہ کریں, فوراً کریں. اس کا انشاءاللہ تعالی ہم نے کچھ ٹیکسز اب میں جو ہم آگے پروگرام کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارا یہ خواہش ہے کہ پورے پاکستان کو بائی 2020 اینڈ ہم اکراس پاکستان ہم یہ کارڈ کو ہر انسان کے پاس ہیلتھ انشورڈ ہو. جیسے ٹرکی کا ایک ابھی ریسنٹلی جب پی ایم صاحب کی وہاں بھی یہ بات ہوئی, وہاں پہ ایم او یو بھی کچھ سائن ہوا, کمیٹی بنی, اس میں بھی اب جب پاکستان آ گئی کمیٹی بنائی ہے, آئی ایم آلسو پارٹ آف دیٹ کمیٹی. تو وہ بھی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں. اور اس کو پھر ہم ہاسپٹلس جو ہیں, ہم نئے ہاسپٹلس بھی اسلام آباد میں 3 بڑے ہاسپٹلس بھی بنانے جا رہے ہیں. اور کنگ جو ہیں سعودیہ کے وہ آ رہے ہیں, وہ ایک آدھ بڑے ہاسپٹل کی اوپننگ بھی کریں گے, مطلب اس کی جو بھی کرتے ہیں سلسلہ وہ کریں گے. باقی ہاں تو باقی معاملات بھی انشاءاللہ چلیں گے. یہ آپ کو انشاءاللہ اشور کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس, اس گورنمنٹ کا فوکس عوام ہے, جو پسی ہوئی عوام ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا, ان کو علاج معالجہ دینا, ان کے بچوں کی تعلیم کا خیال کرنا, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے. طریقہ کیا ہوگا اپلائی کرنے؟ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہے, جو بسٹ کا بھی نیا انفارمیشن جو ڈیٹا بیس ہے ہم اسے یوز کریں, تو وہ آٹومیٹکلی جو $1, $2 اور $3 جن کی آمدن اس سے کم یا اس کے برابر ہے, وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم ان کو بلائیں گے یا ان کو بلکہ پہنچائیں گے. کئی جگہ پہ ہم نے یہ اسٹیٹ لائف کی کیونکہ ایگریمنٹ کے اندر ہے, تو ان کے گھر ڈیلیوری ہوگی, کارڈ ان کو ملیں گے, ان کو پورا تفصیلات ساتھ ملیں گی, ان کے ساتھ ان کو کوئی ان کو تردد نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ یہ کارڈ ان کے گھر تک جائے گا. پہلا جو فیز ہے اس میں ہم خود ان کو بلا رہے ہیں تاکہ ایک لوگوں کو یہ ایک میڈیا آپ لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو یہ ذرا اطلاع ہو جائے, پتہ لگ جائے کہ یہ چیز ہے, آپ نے یوز کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. تو بیسک مقصد یہ ہے, بعد میں یہ کارڈ کی ڈیلیوری انشاءاللہ ان کے گھروں تک جائے گی اور وہ ان کو کوئی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, وہ اسٹریٹ اوے دے نیڈ ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل, اور وہاں جا کے وہ انشاءاللہ اس کو یوز کر سکیں گے. یہ کیونکہ اس کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کے پی کا, تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس ہیلتھ میں بہت بڑا ایک انقلاب ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ہماری کوششوں کے ساتھ کور کریں. جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو ہماری ورکنگ کلاس ہے, جو ہمارے صحافی ہیں, جو بینکرز ہیں, جو بھی کلاس جو کام جاب کریں, تنخواہ دار لوگ ہیں, ان کے لیے ہم پورا انشاءاللہ پیکیج کا کام کر رہے ہیں. اس میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد, زیادہ ڈیلے نہیں, کیونکہ جو کمٹمنٹ انشاءاللہ کریں گے وہ ٹائم پہ پوری کریں گے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ہیلتھ انشورنس ملے, آپ کی بھی ہیلتھ کوریج ہو, تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو, اس قوم کو بھی, اور اسپیشلی کیونکہ آپ بھی سارا دن مصروف رہتے ہیں اپنے معاملات میں,
تو آپ کی کچھ نہ کچھ کوریج ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ. میں صرف ایک چیز تھوڑا چیز میں بتاؤں. دیکھیے جو منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے نا, بنیادی طور کے اوپر جو اس کا یہ جو پہلا فیز ابھی لانچ ہوا ہے, ایک دو کام ہم کر رہے ہیں جس طرح سے. ایک تو پاکستان کے اندر جو مختلف اس وقت آرگنائزیشنز ہیں جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کر رہی ہیں, جیسے بسپ ہے, بیت المال ہے, زکوٰۃ فنڈ ہے, صوبوں کے ہیں, ان کے لیے ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے اب, اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ ان کو ان کا ہیڈ لگایا ہے. اب نادرا اور یہ جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے یہ مل کے ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے. سو جو لوگ جس طرح منسٹر صاحب نے کہا $3 سے کم کے ہیں, $2 سے $3 سے کم کے ہیں, ان کا ڈیٹا آلریڈی بسپ کے پاس, بیت المال کے پاس, ان کے پاس ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ڈیٹا لے کے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ان لوگوں تک ان کے گھروں پہ چلا جائے گا. دوسرے مرحلے میں اب جو یہ آگے بڑھ رہے ہیں, اصل جو زیادہ ہمارا پرابلم بھی آتا ہے وہ آتا ہے, اور زیادہ جو بوجھ بھی پڑا ہے وہ پڑا ہے جو 1,00,000 1.5 لاکھ کی جو ہمارے مہینہ انکم کماتے ہیں, 75,000 سے آپ سمجھیے 1.5 لاکھ کی جو لوگ کماتے ہیں, ان کے لیے ایک پروگرام یہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں انشورنس جو ہے ان کو حاصل ہوگی. اس کے لیے کچھ پیسہ گورنمنٹ دے گی, کچھ پیسہ وہ خود جنریٹ کریں گے, جو کہ اتنا پیسہ زیادہ نہیں ہوگا, وہ زیادہ نہیں ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ بہت کم ہوگا. اس میں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری جو ساری سیلریڈ کلاس ہے وہ بھی اپنی ساری فیملی کو ہیلتھ انشورنس کرا سکے گی. اور اس کے بعد اس کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت سرکاری ہسپتالوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, تو اس سے آپ کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, پرائیویٹ ڈاکٹرز, ان کے پاس بھی مریض جو ہے پھر ان کو پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم نے لازماً جا کے مفت علاج کروانا ہے, ان کو انشورنس اویلیبل ہوگی. سو ان کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا, ان کی کوالٹی بھی جو ہے وہ امپروو ہوگی. سو ایک بہت ہی آئی وڈ سے کہ ایک ریمارکیبل پروجیکٹ ہے. جو ویسے بھی اپنا باہر بھی ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ جب اب اکانومی میں یہ پیسہ رول ہوگا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہاسپٹلز دے بنے ہوئے. ابھی تو گورنمنٹ بنا رہی ہے, بہت ساری ہمیں لوگ درخواست آئی ہے, ہمارے پورے گروپس ہیں باہر امریکہ میں, یورپ میں, جو آ کے یہاں پہ ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. فواد چودھری اور وفاقی وزیر صحت کی جانب سے مشترکہ طور پر یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے.